السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 193 سے لے کر 203 تک انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کور کرنے کا، تو اس میں کافی ساری باتیں ہیں جو کہ کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان اللہ يحب المحسنین واتموا الحج والعمرة للہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا ترجمہ. اس سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید کے بارے میں بتا دوں کہ سورہ بقرہ کی جو تیسری فصل ہے وہ چل رہی تھی. اس میں انسانوں کو انفرادی نوعیت کی، مسلمانوں کو جو اس میں ایمان لائے تھے، انفرادی نوعیت کے احکامات دیے گئے، اجتماعی نوعیت کے دیے گئے، اور اس کے بعد پھر کہا گیا تھا کہ اگر کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہو ان نصیب والے لوگوں کے لیے جن کا بندہ سوچے کہ خدا کا آخری رسول زمین پہ موجود ہے، لائیو ایک طرح سے بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا لو. آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کوئی ذہن میں اس طرح کی بات ہے تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور فوراً ایسے لگتا ہے کہ وہ سوال کیے گئے پھر اللہ تعالیٰ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. تو اس میں سب سے پہلا جو سوال تھا وہ روزوں کے متعلق ہی آ گیا تھا کہ جو یہود میں ایک بدعت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جب افطاری کر لیتے تھے تو ان کے خیال میں ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو وہ اس کے بارے میں کچھ سوالات تھے وہ پوچھے گئے. اور پھر دوسرا جو فوراً سوال پوچھا گیا تھا وہ بھی انتہائی اہمیت کا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے موسٹلی جو قریش سے، مکہ سے نکالے گئے تھے اور جو ہجرت کر کے آئے تھے کیونکہ ان کی زندگی اتنی تنگ کر دی گئی تھی اور اس حد تک معاملہ پہنچ گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے یہ لوگ ہو گئے تھے اور دشمنی میں اس قدر بڑھ گئے تھے. لیکن ادھر آنے کے بعد یہاں پہ اب ایک منظم ریاست قائم ہو رہی تھی مسلمانوں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لیڈ کر رہے تھے. اور مین وائل یہ بھی ہوا کہ وہ تحویل قبلہ کا حکم بھی آ گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اب آپ سوچیں یہ کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہوں کسی شہر میں اور وہاں پہ ایک ایسی چیز موجود ہو اور ہمیں اس جگہ سے نکال دیا جائے، اور نکالنے کے بعد جو بندہ ایمان لا چکا اس کو پتہ چلے کہ اب تحویل قبلہ یعنی کہ قبلہ کا رخ چینج کر دیا گیا اور جو ہمارے ہی گھر جہاں ہم پیدا ہوئے تھے اس علاقے میں وہ چیز ہے. تو اب ان کے دلوں میں مسلمان بھی تھے، ایمان بھی لے آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے، تو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اب ہم بھی حج اور عمرہ کرنا چاہیں تو پھر کیا کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ قریش تو اتنے آگے نکل چکے ہوئے تھے کہ وہ جان کے در پہ ہو گئے تھے. تو حرام مہینوں کی حرمت کے بارے میں سوال آیا تھا کہ اب اگر ہم جاتے ہیں عمرہ اور حج کرنے اور وہاں پہ پھر مزاحمت ہوتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہ تو حرام مہینے ہیں. حرام مہینوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو حج سے پہلے تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن ہے، اور پھر حج کے بعد 1 مہینہ اور کچھ دن ہے، جو کہ ٹوٹل 3 مہینے بنتے ہیں جو کہ حج کے زمانے میں ہے. اور ایک رجب کا مہینہ تھا شاید جو کہ عمرے کے لیے اس ٹائم مخصوص تھا. تو یہ وہ حرام مہینے تھے جس میں جب لوگ سفر کر کے آتے تھے دور دور سے تو اس ٹائم لڑائی اور یہ اس طرح کے جھگڑے اور جنگ و جدال یہ بالکل ممنوع قرار دے دیا ہوا تھا. تو اس پہ سوال آیا تھا کہ اب مسلمان وہاں جاتے ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں پھر جو جوابات تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ کیا کیا جائے گا. اور اسی سے پھر حج کا ٹاپک بھی آ گیا. اگلی آیات میں جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو وہ دیکھیں گے حج اور عمرے میں بھی جو چیزیں انہوں نے ایڈیشنل ایڈ کر دی ہوئی تھیں اس کے بارے میں بھی پھر احکامات اور اس کی کریکشن کر دی گئی تھی. یہاں پہ ایک مزید بات میں بتاتا چلوں، میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ وہ عبادات ہیں جو کہ پہلے سے چل رہی تھیں. قرآن پاک یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اسلام جو دین ہے وہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے جو کہ پہلی دفعہ آ کے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں. اسلام اللہ کے نزدیک جس طرح سے کہتے ہیں مذہب اسلام ہی ہے، اور وہ حضرت آدم سے لے کے چل رہے تھے. وہاں پہ پہلے انفرادی طور پہ آئے تھے احکامات، اور انبیاء آتے تھے، رسول آتے تھے، اور وہ انفرادی لیول پہ خاص علاقے میں جاتے تھے، وہاں پہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور وہ ہو جاتا تھا. تو عبادات اس ٹائم بھی تھیں، ملتی جلتی تھیں، روزہ بھی ہوتا تھا، سجدے اور وہ بھی ہوتے تھے. لیکن جب یہ تہذیب و تمدن تھوڑی سی آگے گئی تو پھر وہاں پہ اب لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانا آسان ہو گیا، آبادی بڑھنے لگ گئی. تو پھر ایک ضرورت فطری طور پہ محسوس بھی ہوتی ہے کہ بھئی ایک پوری قوم کا انتخاب کیا گیا تھا جو کہ حضرت ابراہیم کی آل میں سے تھے، اور پھر وہاں سے پراپر حج اور عمرہ چلا تھا، جو کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی تقریباً 2500 سال پہلے سے یہ حج اور عمرہ کی عبادات بھی چل رہی تھی. قرآن پاک نے صرف یہ کیا ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صرف یہ کیا ہے کہ اس میں جو چیزیں ایڈ کر دی گئی تھیں اہل کتاب کی طرف سے تو اس کی تصحیح کر دی ہے. یہ ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے. تو یہاں پہ جو آیت 193 ہے، یہ میں خاص طور پہ بتا دوں کہ والدین کے لیے بھی، جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اہمیت والی ہے، کیونکہ یہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے گزرا تھا کہ بھئی اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو یہ جو جنگ کے اور جہاد کے احکامات ہیں ان کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس پہ میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگاؤں گا. جو 193 نمبر آیت ہے، اور اس میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہوا کیا ہے اور احکام اللہ کی طرف سے کیا دیا گیا ہے. تو اس کا سادہ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھ لیا جائے کہ مسلمانوں کو جب کہا گیا کہ اب مسلمان جائیں گے حج عمرہ کرنے تو راستے میں مزاحمت ہو سکتی ہے، یہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مزاحمت ہوگی. تو اس سے پچھلی آیات میں بتا دیا گیا تھا کہ although یہ حرام مہینے ہیں، اس میں جنگ و جدال نہیں کیا جا سکتا، لیکن فتنہ اصل میں اس سے بھی برا ہے. اگر وہ شروع کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی حق دیا گیا کہ یہ بھی پھر لڑائی کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ نہیں ہوگی. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے پہل کر دی، اگر قریش مکہ نے پہل کر دی اور حج اور عمرے سے روکنے کی کوشش کی، تو پھر جو جنگ جاری ہوگی وہ صرف اس چیز پہ ختم نہیں ہوگی جس طرح کہ آج کل جنگیں ختم ہو جاتی ہیں کہ بھئی لڑائی شروع ہوئی، ایک نے ہار مان لی اور دوسرا فاتح ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. نہیں، پھر یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر اگر اب جنگ شروع ہوگی تو پھر لڑتے رہنا ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اور یہ وہ پہلا پہلو ہے جس کو میں بتاتا ہوں جو کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے ہوگا. اور یہ جنگ اس بنیاد پر جہاد کے نام پہ یا اس طرح سے کی جا سکتی ہے. اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ وہ ہے، اس کو انگلش میں جیسے کہیں کہ پرسیکیوشن ہوتی ہے. پرسیکیوشن کیا ہے کہ کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی ایک خاص گروہ پہ ظلم صرف اس وجہ سے ڈھانا کیونکہ وہ ایک خاص مذہب کے پیروں ہیں، وہ ایک خاص مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں. صرف اس بنیاد پہ ان کے اوپر ظلم ڈھانا یہ فتنہ ہے. یہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے انسان کے لیے سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک مہذب معاشرہ ہو، کسی ایک ملک میں کسی ایک گروہ پہ صرف اس وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے تو ریاست، یہاں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ریاست کی بات کی جا رہی ہے، اکیلے ایک بندے کی بات نہیں کی جا رہی. ریاست مداخلت کر سکتی ہے. اگر مسلمانوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے تو وہ اس چیز کو قابو پانے کے لیے لڑائی کر سکتے ہیں. یہ اجازت دی جا رہی ہے اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ حکم ہے. اور یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ مسلمانوں کو طاقت دی گئی ہے، دنیا میں کہیں مذہب کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اور یہاں میں مزید بتا دوں کہ سیاسی وجہ نہیں ہے کہ وہ علاقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں،
یا کوئی اور بنیاد ہے کہ علاقہ فتح کرنا ہے یا کوئی معیشت ہماری بہتر ہو جائے گی یا کسی اور وجہ سے ہو جائے گا، نہیں، صرف اس وجہ سے کہ مذہب کی بنیاد پہ ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، تو اکیلا بندہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا، ریاست اس میں اپنا، اگر مسلمانوں کو طاقت ملی ہے ان کے اختیار میں ہے تو وہ عمل درآمد کرے گی۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو جب نہ سمجھا جائے تو میرے اپنے سامنے میرے ایکسپیرینس میں اس طرح سے تھا کہ جب ہم جوان ہو رہے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتا ہے، تو قرآن پاک کی ان آیات کو پیچھے سارا بیک گراؤنڈ بتائے بغیر یہ والی چیز اگر صرف دکھا دی جائے اور لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ بس یہ تو لڑائی تو کرنی ہے نا، اور بعض اوقات انسان صحیح طرح سوچتا نہیں ہے تو وہ گھر بار ماں باپ بہن بھائی سارا کچھ چھوڑ کے وہ صرف اس چیز کے لیے نکل جاتے ہیں، ہم تو بھائی جہاد کرنے جا رہے ہیں، ہمیں تو اس کا حکم دیا گیا۔ اور صرف بات خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو انفرادی یہ عمل نہیں ہے، ہم اکیلے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، یہ ریاست کے طور پہ معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو طاقت دی جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں ایک پوری ریاست وجود میں آ رہی ہے، ان کو ان کے منظم ہو رہی ہے، ان کے پاس طاقت آ رہی ہے، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب فتنے کا خاتمہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف، جس کا خاتمہ کر دیا جا چکا ہے، یعنی کہ وہ اب نہیں ہو سکتا، اور وہ والا حکم ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے اس زمین کے اوپر، جو اس معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ حق اور سچ کو پوری طرح سے واضح کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، اتمام حجت ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور اس ڈھیل کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ان کو اسی دنیا میں ہی عذاب دے دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس بہت سے واقعات ہیں پہلے سے ہی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں تو انہوں نے پوری تبلیغ کی، اتمام حجت کی، اور پھر ان کو ڈھیل دی گئی، اور پھر پانی یا سیلاب کی مانند ان کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا، سوائے جو نیک لوگ تھے ان کو لے کے وہ جا چلے گئے تھے۔ دوسری عذاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں ہی انسان اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی تلواروں کے ہاتھوں، ان کی تلواروں کے اس کی مدد سے ان لوگوں پر جو مشرکین ہیں، جو منکرین ہیں، جو جن کو ڈھیل بھی ملی، جن کو اتمام حجت بھی ہوا، ان کو عذاب دیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف اس ٹائم ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا رسول اس زمین پہ موجود ہو۔ اور یہ جو دوسرا چیز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، تو یہ چیز ایسی ہے جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، ریاست کر سکتی ہے۔ اگلی کیا ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی دین اس سرزمین عرب پر صرف اللہ کے لیے ہو جائے، کہ اب لڑائی شروع ہوگی، اب جنگ شروع ہوگی، جہاد ہوگا، انہوں نے سٹارٹ کر دیا، تو اب یہ ختم اس ٹائم ہوگا جب پورے کفار کا وہاں پہ خاتمہ کر دیا جائے گا، پھر لڑائی صرف اس چیز پہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ اور یہ وہ والی چیز ہے جو صرف جب اللہ کا رسول آتا ہے تب ہوتا ہے، ورنہ کیونکہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، تو یہ والی چیز اب نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جو میری سمجھ میں کم از کم نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے جوان لڑکے اسپیشلی میں کہوں کہ وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہ ان کو اگر صرف یہ آیت اٹھا کے دکھا دی جائے، ان کو کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ اس پوری دنیا میں دین اللہ کا ہوگا، تب پھر یہ لڑائی ختم ہوگی، تو تمہارے لیے تو فرض ہو گیا، اب نکلو جہاد کے لیے۔ اور یہاں پہ بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، پورا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہوتا، ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو اس پہ انتہائی 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 احتیاط کرنی چاہیے۔ بحیثیت والدین ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بچہ آ کے کہتا ہے کہ میں اب یہ کام کرنے لگا ہوں، تو اس کو عقلی دلائل دے کے سمجھایا جائے کہ یہ جو حکم تمہیں بتایا جا رہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، ورنہ دیکھ لیں کہ سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں اور یہ چیز کس حد تک بیٹھ چکی ہوئی ہے کہ لوگ انڈیویجول انفرادی طور پہ یہ ڈیسیژن کر کے نکل پڑتے ہیں کہ جی ہم نے تو پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ کرنا ہے، اور صرف اس چیز کو کہ گہرائی میں جا کے بات کو دیکھا نہیں۔
اور یہاں پہ بھی میں یہی بات کر دوں کہ یہ وہ اللہ کا حکم ہے جس میں اللہ ایمان والوں کے ہاتھوں یہ کرواتا ہے. اور سورۃ توبہ میں جو 9ویں سورت ہے اور اس کی 14 نمبر آیت ہے، اس کے اندر یہ کہا ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا. بات کیا کی جا رہی ہے کہ اللہ نے انہیں سزا دینی تھی. یہاں پہ کیونکہ اب مسلمان اقتدار زیادہ ہو گئی ہے، منظم ہو گئے ہیں، حضرت نوح والی اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ تعداد میں بہت کم ہے تو اللہ ڈائریکٹ عذاب دیتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو مسلمان آ گئے ہیں انہی کے ہاتھوں سے اللہ نے جو عذاب دینا تھا وہ دلوایا جائے گا. تو اس چیز کو انتہائی غور سے سمجھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، اپنے بچوں کو پہلے سے اس کی تربیت دے دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی ایسے بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی بات ان کو پڑھا دے اور وہ جذباتی ہو کے کوئی حرکت کر بیٹھے. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں کہ ایک وہ حکم ہے جنگ کا اور قتال کا جو رہتی دنیا تک کے لیے جس میں ریاست کرے گی، انفرادی طور پہ نہیں ہوگا، اور دوسرا وہ ہے جو کہ ختم ہو چکی ہے جنگ، یعنی کہ رسول کے آنے کے بعد، اتمام حجت کے بعد جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ اللہ خود ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے اور وہ کسی کے ہاتھوں بھی کروا سکتا ہے، اور یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو اب یہ کوئی ریزن بتا کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پوری دنیا میں اب اللہ کا دین نافذ کرنا ہے تو میں اس کے لیے اب جہاد پہ نکل رہا ہوں. اور یہ وہ چیز ہے جو میرے لیے بھی بہت عرصے بعد مجھے جا کے سمجھ آئی ہے، اس سے پہلے میرے ذہن میں بہت شکوک و شبہات تھے. اب اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کہ یہ کام سٹارٹ ہو گیا، دین اللہ کے کرنے کے لیے یہ چیز سٹارٹ ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، اگر وہ پھر بھی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر بھی یہ کام نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ پھر بھی بدلہ لیا جائے. اور یہ بھی انتہائی اہمیت والی بات ہے کہ جذبات کو اپنے اس میں آڑے نہیں آنے دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تم نے ہجرت کی ہے، تمہارے دلوں میں ان کے خلاف بہت نفرت ہوگی اور اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم جاؤ ان سے بدلہ لو، اب تمہیں اتنی طاقت دے دی گئی ہے، اب اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا. لیکن جب تم جاؤ گے اور جنگ سٹارٹ ہوگی اور قتل کیا جا رہا ہے، تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن اس ٹائم بھی اگر کوئی ایمان لے آئے گا، اگر اس ٹائم بھی کوئی باز آ جائے گا تو پھر بدلہ نہیں لینا، پھر تمہارے اندر کے جو جذبات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پھر اللہ کی طرف سے یہ چیز نہیں ہوگی. تو اللہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں، کہ جو ظالم ہے صرف ان پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، ظالموں کے سوا پھر کسی کے اوپر بے شک تمہارا دل میں نفرت ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے. یہاں سے پھر ہم آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر 194 میں پھر کیا بات کی جا رہی ہے کہ ماہ حرام کا بدلہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ بنیادی بات ہم لوگوں سے کیا کی جا رہی ہے کہ وہ جو حرام مہینوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ماہ حرام کا جو بدلہ ہے وہ اسی طرح سے حرام ہی ہے، اور جو تمام حرمتیں ہیں اس کا لحاظ بھی برابری کے ساتھ ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم عام زندگی میں اپنے آس پاس دیکھیں تو ہم اکثر بھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے سے کوئی زیادتی کرے گا، تمہارے حق تلف کرے گا یا کوئی اس طرح کی چیز کرے گا تو اس کا بدلہ صرف اتنا ہی اور اسی بندے سے لینے کا حق ہے. میں مثال کے طور پہ میں صرف سمجھانے کے لیے کروں کہ کبھی کوئی بندہ آ کے کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی ایک تھپڑ مار دیتا ہے، تو اکثر جذبات میں معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میں اس کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر کے دکھاؤں گا، میں اس کے ساتھ یہ کر کے دکھاؤں گا، میں اس کے ساتھ وہ کر کے دکھاؤں گا. یہ وہ چیز ہے جس کو انتہائی درجے میں یہاں پہ سمجھ لیا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے
تو صرف اور صرف تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اسی طرح سے اس پر دسترازی کرو. یعنی معاشرے میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کسی سے بدلہ لینا ہے تو اس کے گھر میں اس کے کسی کے بچے کو اغوا کر لیں. کسی کے بدلہ لینا ہے اس کے کسی جاننے والے رشتہ داروں کو، یعنی کہ اس کو تکلیف پہنچانی ہے، بجائے اس سے کہ اسی سے بدلہ لیا جائے کسی اور بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ بھئی تکلیف تو تمہیں ہوگی، اور بیچ میں کوئی مظلوم آ جاتا ہے. تو اس چیز کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں تو ساتھ فوراً ہی کیا بات کی جا رہی ہے کہ اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے نہ کم نہ زیادہ. اور یہ تم لوگوں کو کان کھول کے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرتے رہو یعنی کہ اللہ کی یہ قائم کردہ حدود ہیں. اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنا ہی بدلہ لینا ہے یا اتنی دسترازی کرنی ہے جتنی اس نے کی ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. کہ اب تم ایک حد بھی آگے سے جاؤ گے، یہ حد کراس کرو گے، تو اللہ پھر صرف اسی کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کے اندر رہتے ہیں. جو اس کو توڑیں گے پھر اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اجازت بھی دی اور ساتھ فوراً تنبیہ کر دی کہ میں صرف انہی کے ساتھ ہوں جو حدود توڑنے سے پرہیز کریں گے. اور حد کیا یہ بتا دی ہوئی ہے کہ دسترازی یا جو بدلہ لیا جائے گا صرف اسی کے ساتھ ہی اور اتنا ہی لیا جائے گا. اگلی آیت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ وہی والی چیز ہے کہ اگر بیک گراؤنڈ سے اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے کہ جہاد کا حکم آ گیا ہوا ہے، اور جہاد اس ٹائم پہ پھر جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں ساز و سامان کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ساز و سامان کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو پھر انسانوں کو وہاں پہ کوئی فنڈنگ تو ہو نہیں رہی تھی یا کوئی اس طرح کا منظم معاشرہ تو تھا نہیں کہ بھئی بہت پیسہ ہوگا سارا کچھ ہوگا. تو لوگوں نے مل جل کے یہ سارا کام کرنا تھا. تو مل جل کے جب یہ سارا کام کرنا تھا تو لوگوں نے ہی اپنا مال دینا تھا اس جہاد کے لیے بھی، اس جنگ کے لیے بھی. تو یہی چیز پھر جب جان کی بات ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد پھر مال کی بات آتی ہے. تو اس میں یہی بات کہی گئی کہ اب اللہ کی راہ میں اسی جہاد کے لیے مال خرچ کرو. اگر اس سے گریز کرو گے تو وہ اسی طرح ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. اور اس کے بارے میں بھی سورۃ توبہ میں ہی ایک آیت ہے، 9ویں سورت ہے سورۃ توبہ، اور اس کی 42 نمبر آیت ہے 41 کے ساتھ ہی، کہ جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں مال سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہلاکت والی بات کی گئی ہے وہ یہی بات کی گئی ہے کہ اگر تو یہ آسان چیز ہوتی اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً ہم تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی بات یہ ہو رہی کہ اب مال کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی مال دو اور اس جہاد میں حصہ بٹاؤ، اور جنگ کے میں جو ہونے والی ہے اگر ہوتی ہے تو اس میں جان و مال دونوں کے ساتھ کرو. تو کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس سے گریز کر کے. اور آخری بات پھر وہی کہ نیکی جب کرو گے، جب کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو خوبی کے ساتھ کرو، احسان کے اس سے احساس کے ساتھ کرو. یہ والا منہ بسور کے جو نیکی کرنا ہے اس سے ایک سٹیپ آگے آ کے احسان کا طریقہ اختیار کرو. مال اگر دے رہے ہو تو خوش دلی کے ساتھ مسکرا کر ایک اچھے طریقے سے دو، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں تم نیکی کر رہے ہو. اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ، اوپر والی آیت کو دیکھیں اور نیچے والی آیت کو دیکھیں، دونوں میں بہت بڑے بڑے میسیجز ہیں. کہ یہاں پہ بھی کہ نیکی کا کام کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، تو بجائے اس کے جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو دو باتیں سنا دی جائیں.
اس سے خوش ہو کے مسکرا کر اچھے اخلاق کے ساتھ مدد کرو گے تو یہ احسان کا طریقہ ہوگا۔ اور اللہ جو ہے وہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، جو احسان کرتے ہیں، جو خوبی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اللہ انہی کو پسند کرتا ہے۔ اور اوپر بھی یہی بات کی تھی کہ جو اللہ کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا اینڈ گول بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ اور اللہ پسند کرنا یہ بہت بڑا رتبہ ہے کہ اللہ جس کو پسند کر رہا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ پھر جان مال بھی اگر دینی ہے تو خوبی کے ساتھ دو، ہنس مسکرا کے پھر مال دو۔ اب اس سے آگے پھر وہ حج سے ریلیٹڈ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور حج سے ریلیٹڈ اللہ ہم ساروں کو بار بار عمرے پہ حج پہ جانے کی سعادت نصیب کرے۔ اور یہ وہ آیات ہیں جس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر بعض ایسی چیزیں تھیں جو کہ مجھے پتہ نہیں تھیں، اور اس پڑھنے کے بعد جیسے قرآن پڑھنے کے بعد کافی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ چیزیں بھی پتہ چلی تھیں جو کہ مجھے شروع سے نہیں پتہ تھیں، اور میں پہلے ان کی سادہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کرے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی عبادات کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے، اور میں اینڈ والی بات بتا دوں کہ عبادات میں بھی کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ جان رکھو کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرو گے جو کہ عبادات ہی ہیں تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ اب میں ایک ایک چیز کو لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب اللہ کی خوشنودی کے لیے سب سے بنیادی بات ہے کہ اب حج اور عمرے پہ کرنے جا رہے ہیں تو ذہن میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہاں پہ بہت ساری شاپنگ کی جائے گی، پارٹی ہوگی، پکنک کرنے جا رہے ہیں، گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں اس میں نکل کے اب بس ایک خوشگوار ماحول میں جائیں گے۔ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عمرے اور حج پہ جانا ہے، اور جب اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ نیت کر لی ہے، پیسے جمع کیے، اب سارا کچھ ہے، اب آخری مومنٹ میں آ کے پیچھے نہیں بھاگ جانا، پھر اسے پورا کرو اور پھر اب سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بندہ گھر گیا ہے، یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا کہ گر گئے کہ نہیں جا سکے، یا راستے میں کوئی ایسی سچویشن پیش آ گئی ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ حج اور عمرہ نہیں کیا جا سکے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی پھر قربانی میسر آئے، جو بھی قربانی اب آپ کے ساتھ ہو اس کو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس ٹائم تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ تو قربانی اپنی جگہ تک پہنچنے کے یہاں پہ 2 مطلب ہیں، 2 مختلف رائے ہیں۔ وہ رائے میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو وہ والی رائے ہے جس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک لے کے چلے قافلہ اور حج کے لیے نیت کر کے گئے، وہاں پتہ چلا کہ نہیں، اور پھر ایک صلح نامہ ہوا اور اس میں یہ تھا کہ نیت کر کے اب احرام باندھ کے نکلے ہوئے تھے اور حج و عمرہ کرنا تھا، لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں ہو سکے گا، واپس جانا پڑے گا، تو گھر جانے والی صورتحال پیش آ گئی ہے۔
تو اس ٹائم جو قربانی میسر تھی، جو قربانی کے جانور لے کے جائے جا رہے تھے، ان کو ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد بال مونڈے جائیں گے اور پھر احرام کھول دیا جائے گا۔ تو اللہ سے پھر توقع کی جائے گی کہ نیت تھی، سارا کچھ کیا، اللہ کے احکامات کی پابندی کی، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ثواب دے دے گا اور وہ نیت کو ایکسپٹ کر لے گا۔ لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ اسی جگہ تک لے کے جانے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ہدیے کے جانور ہوتے تھے، اور حرمین یا مسجد حرام کے جو علاقہ ڈیفائن ہوا تھا جہاں پہ جا کے قربانی کی جاتی تھی، جب تک جانور وہاں نہ پہنچ جائیں تب تک پھر یہ بال منڈوانا یا احرام کھولنا یہ منع کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں صورتحال ہیں، تو بندہ اس حساب سے خود ہی سوچ سکتا ہے کہ اس کے نزدیک کون سی چیز بہتر ہے یا اس کو کون سی چیز ٹھیک لگ رہی ہے، تو وہ اس حساب سے کر لے کہ ایک تو قربانی ہے کہ وہ قربانی اللہ تک پہنچ جائے، ذبح کر دیا گیا، جان چلی گئی قربانی کے جانور کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں پہ حرم کی حدود میں جہاں قربانی کی جاتی ہے، تو جانور وہاں پہنچ گیا قربانی کا، تو پھر بندہ سر منڈوا لے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دے دی کہ بھئی اگر کوئی تکلیف ہو اور سر میں کچھ بال منڈوانے پڑ جاتے ہیں، سارا کچھ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کھلی ایک چیز بتا دی کہ بھئی یا روزے رکھ لو یا صدقہ دے دو یا قربانی کر لو۔ اس کے بارے میں کوئی متعین چیز نہیں بتائی کہ بھئی اتنے روزے رکھنے ہیں، اتنا یہ کرنا ہے۔ ہمارے لیے پھر یہ والی چیز ہوتی ہے کہ ہم فوراً پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقعوں پہ کیا کیا، تو اس کے بارے میں بھی کہ کتنے روزے ہوں، کتنا صدقہ ہو یا کتنی قربانی ہو، تو اس میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غالباً جوؤں سے تم کو تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنا سر منڈا لے، یعنی کہ پہلے ہی بال کٹوا لے اور 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے ہر انسان کی ثوابدید پہ کہ ہر مسلمان جتنا پھر جو اس کی سکت ہو کر لے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے یہ سچویشن آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ بھئی 3 دن کے روزے رکھ لو، یہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ایک بکری ذبح کر دو۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ایک حکم دیا تھا۔ تو یہاں پہ پھر یہ چیز ہونے کے بعد اگر دوبارہ امن کی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس میں یہ وہ چیز ہے جس پہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑی احتیاط سے اس چیز کو دیکھ لیں، غور سے سن لیں کہ اب حج کا زمانہ آتا ہے اور بندہ یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ حج سے تھوڑا ٹائم پہلے چلے جاتے ہیں، ہفتہ 10 دن 12 دن 2 ہفتے جتنا بھی ہو پہلے چلے گئے، تو جاتے ہی ایک انسان کے دل میں شوق ہوتا ہے، اور اب تو ایک روٹین بن گئی ہے کہ احرام پہن کے جاتے ہیں اور جاتے ہی عمرہ کرتے ہیں، یعنی کرنے حج گئے ہیں لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پہلا عمرہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم حج کے زمانے میں اللہ کے نزدیک ان دونوں چیزوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سفر کرنا بہتر ہے۔ حج کرنے جا رہے ہو تو صرف حج کرو گے، عمرہ کرنے جا رہے ہو تو صرف عمرہ کرو گے، لیکن اگر دور سے آ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت دی گئی ہے کہ چلو کر لو، لیکن پھر اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا اگر فائدہ اٹھایا گیا ہے تو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہیں ہے تو اسی حج کے زمانے میں 3 روزے رکھنے ہوں گے، اور پھر 7 روزے گھر پہنچ کر رکھنے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو 10 روزے پورے کرنے ہیں، اگر اور وہ بھی اس طرح سے کہ 3 اسی زمانے میں اور 7 واپس آ کر۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ رعایت بھی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہیں ہے، یعنی کہ ہم جیسے لوگ کہ جو وہاں پہ نہیں رہ رہے، مسجد حرام سے دور ہیں، ہم جب حج کرنے جاتے ہیں وہاں پہ ایک زندگی میں اللہ موقع دے دے تو وہاں جب پہنچتے ہیں
تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ عمرہ بھی کیا جائے. اور یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ حج کرنے گئے ہو، ایک عمرہ کیا ہے یا فائدہ اٹھایا ہے تو 3 روزے اس ٹائم، 7 روزے واپس آ کے، یا قربانی. اور یہ وہ چیز تھی جو کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھی بالکل. اور ایک روٹین بنا دی گئی ہے کہ اب ایک روٹین کی صورت میں جب جاتے ہیں، پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حج کا زمانہ آتا ہے تو منا میں جا کے دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور پھر سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو حج کے زمانے میں جو قربانی بھی کی جاتی ہے وہ اصل میں کفارے کی قربانی کی جاتی ہے. یعنی کہ ہم نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ ہم باہر سے آ رہے ہیں، ہمارا شوق تھا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے تو کر لیتے ہیں. لیکن عموماً دیکھا جائے کہ بعض اوقات لوگ جا کے 5 5 10 10 12 12 15 15 عمرے بھی کر دیتے ہیں. تو یہ والی چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں کیا کہا جا رہا ہے. اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ ہمارے جو امام ہیں یا جو علماء کرام نے، انہوں نے پھر ایک پیکج بنا کے دے دیا کہ چلو رخصت تو ہے ہی، تو پھر قربانی بھی پیکج میں انکلوڈ ہوتی ہے کہ بھئی آپ قربانی بھی کریں گے یہ بھی. لیکن انسان کے ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اصل میں ہے کیا اور کس طرح سے. اور اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ صرف اگر پھر حج کرنے جا رہا ہے تو صرف حج کر لے، عمرے کے لیے دوبارہ بھی آ سکتا ہے اگر وہ اس کفارے سے بچنا چاہتا ہے یا وہ اس چیز پہ عمل کرنا چاہتا ہے جس طرح سے اللہ کا حکم ہے. اور یہاں پہ پھر اینڈ پہ کہ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں سن کے میرے لیے تھوڑا سا ایک حیرانی کی بات تھی کہ عمرہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور حج بھی اللہ کی عبادت کے لیے. انسان جاتا ہے، شوق میں ہوتا ہے، جذبات میں ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پابندی کتنی ضروری ہوتی ہے کہ حد سے نہیں بڑھنا. آگے چلتے ہیں کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے. پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. تو یہاں پہ بھی وہی والی بات کہ حج کے مہینے تو متعین ہے، ساروں کو پتہ ہے کہ وہی اسی میں جانا ہوتا ہے. اب انہی مہینوں میں حج کی نیت کی، اب وہاں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ اسپیشلی اس چیز کی بات کرنی پڑی کہ کیونکہ یہ سخت سفر ہے جس کو میں کہوں کہ یہاں سے پورا ایون اب آسانی ہو چکی ہوئی ہے، جہاز پہ بیٹھتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں وہاں، پھر عمرہ کیا یا حج کے لیے کیا. کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، بیگ آ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ گھنٹوں انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، بسیں لیٹ ہو جاتی ہیں، ہوٹل میں اب آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں. اور یہ ایسے مواقع ہیں کہ بندہ گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، پلان صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا، جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں گروپ کی صورت میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے وہاں انسان گیا ہے اس کو چھوڑ کے لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اللہ نے اتنی بڑی توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت دے دی کہ انسان عمرے کے لیے چلا گیا، انسان حج کے لیے چلا گیا ہے، عبادت کی سعادت مل رہی ہے، اور وہاں جا کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور اسپیشلی پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی شہوانی فعل نہیں کرنا، کوئی بد عملی نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. کہ وہ جو ساری محنت کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، انرجی لگائی ہے، اب گئے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرنے بیٹھ گئے ہیں، بد عملی کرنے بیٹھ گئے ہیں، سامان گم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس چیز میں پھر درگزر کرنا چاہیے ایک اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی، جو چیز بھی ہو جائے اللہ کا شکر کر کے عبادت کرنی چاہیے. فوکس صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں
اور یہاں پہ کوئی ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ یہ پوری عبادت ہی ہماری ضائع ہو جائے۔ اور پھر آگے بات کی جا رہی ہے کہ سفر کے لیے یہ زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ۔ یہاں پہ یہ چیز کہنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی پیش آئی کہ دو طرح کی چیزیں ہو جاتی تھیں کہ لوگ تجارتی غرض سے بھی چلے جاتے تھے کہ اگر ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہاں جا رہے ہیں، تجارت کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، ساتھ میں حج بھی ہو جائے گا یا عمرہ بھی ہو جائے گا، تو ایک یہ والی نیت، اور دوسری نیت کہ اب ہم جا رہے ہیں تو ہم نے صرف عبادت کرنی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم نے مال بیچنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ درمیانی اور بالکل مناسب بات کی جا رہی ہے کہ تم زیادہ راہ ساتھ لے کے جا سکتے ہو، کوئی ایسا مضائقہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں یہ بات کی بھی جائے گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ سب سے جو بہترین سامان جو تم لے کے جا سکتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرنا ہے، وہ پرہیزگاری ہے جو کہ اس سفر میں اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو۔ اور پھر دوبارہ ہوش بھی دلا دیا کہ یہ جو ہوش مند ہو، یہ جو عقل کرنے والے ہو، یہ سوچنے سمجھنے والے ہو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دی ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بدعملی نہیں کرنی، صورتحال بہت سخت بھی ہو جائے گی تو اپنے خوش اخلاقی قائم رکھنی ہے، اور بہترین زیادہ راہ جو ہے تم پرہیزگاری لے کے جا سکتے ہو۔ اور یہی چیز اگلی آیت میں بھی ہے، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ تو یہاں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ حج میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں، حج سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ احرام پہن کے مینا میں جاتے ہیں۔ مینا وہ جس کو خیموں والا شہر کہا جاتا ہے، وہاں پہ دن گزارنے ہوتے ہیں، متعین دن ہے، پلس مائنس کچھ ہو سکتا ہے، ایک دو دن، وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اور اس میں پھر مینا سے ہی احرام کی حالت میں عرفات جایا جاتا ہے۔ عرفات وہ والا دن ہوتا ہے جس کو حج کا دن بھی عموماً کہتے ہیں، وہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے اور وہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، اور وہ کور پیریڈ ہوتا ہے حج کا، کہ اسی میں ہی اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، اسی میں ہی اللہ سے پوری طرح سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی اور جو دعا دل میں ہوتی ہے وہ مانگی جاتی ہے۔ اور پھر مغرب کے بعد عرفات سے نکلنے کا سفر شروع ہوتا ہے اور واپسی میں پڑاؤ کیا جاتا ہے مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے، اور اس کے بعد وہ رات گزار کے اگلے دن سے واپس مینا میں، اور پھر کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ مناسک حج ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو جب زیادہ راہ اور یہ جو تجارت کی بات کی گئی تو بالکل ایسے سمجھنے کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے جہاں پہ بھی لوگ کٹھے ہو رہے ہوں تو وہاں تجارت کے مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح شادیوں پہ اگر جائیں تو ایک دو ٹھیلے والے بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کچھ بکری ہو جائے گی۔ اب یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں مزدلفہ کی، مینا میں، عرفات میں، جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ چلو اگر تم تھوڑا بہت اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہو تو کر لو، سفر کیا ہے، حج کے اوپر پیسے لگائے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، تو وہاں پہ اللہ کا فضل تلاش کر لو، لیکن بنیادی جو چیز کرنے جا رہے ہو وہاں پہ وہ حج کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو، مذائقہ نہیں ہے۔ اب جب مزدلفہ میں جب آؤ گے، ٹھہرو گے، تو وہاں پہ عربوں نے کیا چیز کر دی ہوئی تھی اس موقع کے اوپر کہ وہ کائنڈ آف ان کی ایک رات ہو جاتی تھی جس پہ بیٹھ کے ان کی محفلیں جمتی تھیں، اور ان محفلوں میں کیا بات ہوتی تھی کہ بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کیا جائے یا عبادات کی جائیں، وہاں پہ ہو کیا رہا ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ کے اپنے قبیلے کی برتری کے لیے یا اپنے قبیلے کے حسب نسب کے لیے جگہ جگہ جیسے آگ جلا کے بون فائر کرتے ہیں وہ کی جا رہی ہے، داستان گوئی ہو رہی ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں وہ مشغول ہو جاتے تھے، اور یہ حج کے دوران یہ بات کی جا رہی، حج کے دوران یہ حرکتیں کی جا رہی ہوتی تھیں۔ تو یہاں پہ وہی والی چیز کہ اللہ کی طرف سے ان عبادات میں جو کریکشن ہوتی ہے، جو کہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم پھر مزدلفہ پہنچو تو یہ یاد رکھو کہ اس کے پاس ٹھہر کے تم نے یہ
وہاں پہ پکنک نہیں منانی، یہاں پہ پارٹیاں نہیں ہونی، یہاں بازار گرم نہیں کرنا، یہاں چیزوں کی خرید و فروخت نہیں ہونی، یہاں پہ یہ آگ جلا کے یہ جو محفلیں جمائی ہوئی ہیں اور اپنے قبیلے کی برتری کے لیے قصیدہ خوانی کی جا رہی ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہاں پہ ٹھہر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس طرح سے یاد کرنا ہے جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، کہ بھٹکے ہوئوں کو پھر جو اللہ کی ہدایت کے بعد یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ پھر تم نے اس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور اگلی بھی وہی ایک بدعت ہے جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ بدعت کیا تھی کہ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کیا بدعت تھی کہ حرم، مسجد حرام ہے یا جو حرم کی حدود تھیں، ایک تو یہ قریش جو تھے کیونکہ ان کے پاس تولیت تھی، یہ متولی تھے قبلے کے، تو اس ٹائم انہوں نے اپنے اوپر یہ چیز کر لی ہوئی تھی کہ مزدلفہ بنیادی طور پہ حرم کی حدود کے اندر تھا، اور جب عرفات جاتے ہیں تو وہ حدود سے باہر تھا، تو انہوں نے اپنے لیے خود ہی یہ چیز کر لی تھی کیونکہ ہم متولی ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی حدود کے اندر رہنا ہے، تو ہمارے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے، اور مزدلفے میں ہی ٹھہر جائیں گے، باقی سارے لوگ عرفات جائیں گے، اور پھر جب یہ واپس آئیں گے تو یہ بھی ادھر ہی سے واپس آئیں گے۔ اور اپنے جو حلیف قبیلے ہوتے تھے ان کے، ان کو بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم تمہیں بھی یہ شرف دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ بھئی تم ہمارے حلیف ہو، تو تم بھی ہمارے ساتھ یہ جو قبلے کے متولی ہونے کا یا حرم کی حدود میں رہنے کا تم پر بھی ہوتا ہے، تو تم بھی ہمارے ساتھ یہیں تک رہ لو، عرفات نہ آ جاؤ۔ تو یہاں پہ اس چیز کو بالکل کھول کے وہ چیز کر دی گئی کہ نہیں، ایسی چیز نہیں ہے، تم نے بھی وہیں سے پلٹنا ہے جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، تمہارے لیے کوئی خاص اس طرح کی چیز نہیں، تم خدمت گار ہو۔ تم خدمت گار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم خدمت کرتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی بنیاد پہ اپنے لیے کوئی فائدے ڈھونڈ لو یا اپنا مقام برتر کرنے کی کوشش کرو یا اس طرح کی چیز کرو۔ اور بدقسمتی سے آج کل بھی یہ چیز دیکھنے میں آ جاتی ہے، جس طرح سے خانہ کعبہ کو اگر یہ ان کی متولی ہیں تو خانہ کعبہ کو کھولنا اور اس کے اندر جانا بالکل اسی طرح سے کائنڈ آف ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی حکمران آئے گا جس کو وہ چاہیں گے تو خانہ کعبہ کو کھول کے اس کے اندر اس کو شرف بخشا جائے گا، حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو ہر انسان برابر ہے، کوئی حکمران، کوئی کسی قسم کی کسی کو فوقیت نہیں ہے۔ تو پہلے جس طرح سے یہ والی چیز کر دی گئی تھی کہ یہ مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے، اسی طرح سے اب ملتی جلتی صورتحال یہی ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اس کو خانہ کعبہ کھول کے اندر شرف بخشا جاتا ہے، جس کو نہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے اختیار میں اگر کرنا ہے تو یہ سارے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، اگر نہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک سارے برابر ہیں، اسپیشلی جب وہاں پہ ایک احرام کی حالت میں وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو اس ٹائم بھی جو سلیم الطبع لوگ تھے، جو صحیح فطرت رکھنے والے لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ان کی نبوت سے پہلے ہی، ابھی ان کو نبوت کے منصب پہ فائز نہیں کیا گیا تھا، تو ایک حدیث میں اس طرح سے ہے کہ بعد میں جو ایک ایمان قبول کر لیا تھا، ان کے ایک ساتھی تھے، تو اس ٹائم ان کا کوئی اونٹ گم ہو گیا ہوا تھا، تو وہ جب اونٹ ڈھونڈتے ہوئے حج کے زمانے میں پہنچے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں دیکھا تھا، تو ان کو تعجب ہوا تھا کہ بھئی یہ بھی تو قریش قبیلے سے ہیں، تو یہ عرفات میں کیا کر رہے ہیں؟ تو بعد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب ملا اور یہ بھی ایمان لے آئے تو پھر یہ آیات بھی آئیں، تو پھر ان کو پتا چلا کہ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے لیے خود ہی سے ایک چیز پیدا کر لی ہوئی تھی، اور اس ٹائم بھی جو لوگ غور و فکر کرتے تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے اور وہ آگے تک جاتے تھے، تو اس کا بھی وہاں پہ احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ پھر جب
اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اس طرح سے جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ بھی انتہائی اہم میسج ہے ہم سارے لوگوں کے لیے کہ اتنی بڑی سعادت ملی، حج کے ارکان بھی ادا کیے، اور ادھر جس طرح سے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس کو اب ہٹا کے اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کا ہی ذکر کیا جائے گا، اور اس کو بڑھ کر، یعنی کہ اب اس کے بعد بھی آ کر ایسے لوگ تھے جو کہ عبادت کرتے تھے، جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے جو الفاظ کا چناؤ ہے، جو ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے کہ آئے، حج کیا، سارے مناسک کیے، اللہ کی عبادت کی، اینڈ پہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے سے نادانستگی میں بھی ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں۔ ہمارا اصل مقصد، جس طرح سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمان ہونے کا مطلب اپنی جان مال اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال جنت کے بدلے ہمارے سے خرید لیے ہیں۔ ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ آخرت ہمارے لیے فوکس ہے، آخرت کی میں کامیابی مانگنی ہے، اور ساتھ اس دنیا کے لیے بھی بہتری مانگنی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ پھر اللہ کو یہ چیز آ کے بتانی پڑی، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور وہی والی بنیادی بات، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب دنیا میں بھی آئے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے دنیا میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کچھ آتا ہے، تو ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے، ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا چیز ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے کہ اللہ اس دنیا میں جس امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اس امتحان میں بھی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے دے، اور بنیادی بات کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان لوگوں کے لیے ان جو دعا کی جا رہی ہے اس پہ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی، کہ اب جو پھر جو کمائی کی ہوگی دنیا میں اس کا حساب ایسے ہی چکایا جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو مزدوری دو، یہاں موت آئی، یہاں اس دنیا سے رابطہ ہٹا، تو جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن آئے گی کہ جب دوبارہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو بندہ کہے گا کہ یہ تو ابھی تو ہمیں نیند آئی تھی، ابھی تو ہمیں موت آئی تھی، تو اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگے گی، یہاں موت ہوئی، یہاں آنکھیں بند ہوئیں، تو جو کما کے اس دنیا میں لائے تھے فوراً اس کا حساب مل جائے گا، اور اس میں کوئی دیر نہیں کی جائے گی۔ اور یہ والے دعا کے الفاظ ہیں، یہ اگر نہیں پتا یا نہیں ہے تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی، یہ بہت اچھی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور اس کی عربی کو بھی دیکھ لیں، جو کہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، ایک ہی آیت ہے، اس کو اگر یاد کر سکتے ہیں تو اس نمازوں کا بھی حصہ بنا لیں نماز کے بعد، کیونکہ اس کے بارے میں پھر اللہ نے کہا ہے کہ پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ جو پھر کمایا ہے تو اس دنیا میں بھی پھر مل جائے گا کمائی کے مطابق، اور آخرت میں بھی حصہ مل جائے گا، بجائے اس کے کہ دنیا میں ہی سب کچھ مانگ لیا جائے۔ اس کے بعد آخری آیت کی طرف چلتے ہیں کہ دوبارہ حج کی طرف بات کی جا رہی ہے۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی ہدایت میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔
تو یہ اس منا کے دن میں ہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب عرفات سے ہو کے مزدلفہ میں کھلی آسمان کے نیچے رات گزار کے اللہ کو یاد کرنے کے بعد جب اگلے دن واپس منا میں پہنچتے ہیں تو 2 دن یا 3 دن دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیے جا سکتے ہیں. 2 دن بھی اگر رہ لیتے ہو تو کوئی بات نہیں، کر کے واپس آ جاؤ، کوئی حرج نہیں. 3 دن بھی کر لیتے ہو تو وہ بھی کوئی بات نہیں، مذائقہ نہیں. لیکن بنیادی چیز نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہوگی کہ اگر 2 دن بھی گزارے ہیں تقوی کے ساتھ اگر بسر کیے ہیں، اگر اس طرح سے گزارا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. 10 دن بھی ٹھہر لو گے تقوی نہیں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے، صاف میسج مل رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کوانٹٹی اور کوالٹی کی، کہ انسان تعداد کی طرف دیکھے، اس چیز کی طرف نہ دیکھے کہ جو اس کی روح ہے، جس وجہ سے وہ عبادت کی جا رہی ہے. 100 نفل پڑھنے کا یا گنتی پورے کرنے کا ہو، یا یہ کہ 10 نفل پڑھ کے اتنے اچھے طریقے سے پڑھے ہیں کہ دل بھی مطمئن اور اللہ سے دعا بھی مانگ لی، تو کون سا بہتر ہوگا؟ تو یہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ تعداد زیادہ ہونی چاہیے یا جو اس کے اندر جو مانگا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ یہی چیز ہے کہ وہ 2 دن ہو یا 3 دن ہو، کوئی حرج نہیں. مین چیز نیکی کیا ہے کہ تقوی کے ساتھ بسر کیے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے، قرآن کو سمجھ کر غور سے پڑھنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں.